الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، آج ہم سب کا یہ اجتماع جشن آزادی کے تعلق سے ہے۔ آج ہم ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بسنے والا ایک ایک انسان، خواہ وہ مرد ہو کہ وہ عورت ہو، وہ جوان ہو کہ بچہ ہو، کہ وہ عالم ہو یا جاہل ہو، ان کا تعلق دنیاوی سیکٹروں اور دنیاوی کارخانوں اور ان کے آفسوں سے ہو یا دینی مدرسوں، خانقاہوں اور تبلیغی مرکزوں سے ہو، خواہ کوئی بھی ہو، آج ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی بھی دین کو مانتا ہو، آج ہر شخص آزادی کے جشن کو منانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر آ چکا ہے اور اپنے اپنے انداز میں آزادی کا جشن منا رہا ہے اور اپنی خوشی کا اور اپنے آزاد ہونے کا ساری دنیا کو احساس دلا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان من حیث الانسان آزاد فطرت ہے۔ انسان کی خلقت، انسان کی پیدائش، انسان کی فطرت، انسان کا نیچر اس بات کا مدعی اور متقاضی ہے کہ اسے آزاد رکھا جائے، ان کے تفکرات اور تصورات کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ان کے زبان و قلم کو آزاد رکھا جائے، ان کے دل و دماغ پر پابندی عائد نہ کی جائے اور نہ اسے پابند سلاسل کیا جائے۔ اس لیے کہ ہر ماں جب ایک بچے کو یا بچی کو جنم دیتی ہے تو وہ بچہ یا بچی
آزاد ہوتا ہے وہ کسی قید و بند کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوتا۔ ہر انسان آزاد ہے اور آزاد رہنے کو پسند کرتا ہے، اور اسلام ہر انسان کو آزاد رہنے کا حق دیتا ہے۔ انسان کو اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان من حیث الانسان کسی انسان کی غلامی نہ کرے، کسی رئیس کی نوکری اور چاکری نہ کرے، اس اعتبار سے کہ ان کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی زندگی کے تمام کاموں پر اس آمر کی حکمرانی چلے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں آؤ، ہم تمہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس رب کائنات کی غلامی کی طرف لائیں جس نے ساری دنیا کو وجود بخشا، جس نے انسانوں کو وجود بخشا، انسانی عقل و تصورات کو وجود بخشا، اور جس نے انسانوں کے لیے ساری دنیا کو وجود بخشا۔ اسلام کہتا ہے کہ آؤ، ہم تمہیں اس دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت کے طرف لاتے ہیں، اس لیے کہ ایک انسان جب غلامیت کی زندگی گزارتا ہے، ان کے پیروں کے اندر غلامیت کی زنجیریں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ انسان اگرچہ کہ دنیا وسیع ہے لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے یہ دنیا چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ اسلام انسانوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ لوگوں جو دنیا والوں کے ظلم و ستم سے بیزار ہو گئے ہیں، جو دنیا والوں کی ستم ظریفی سے تنگ آ چکے ہیں، جنہوں نے دنیا کے بڑے عہدے والے، ڈگری والے اور اپنے آپ کو بڑا کہنے والے کا ظلم سہ سہ کر کوئلہ بن گئے ہیں، آؤ ہم تمہیں اسلام کا عدل سکھاتے ہیں، اسلام کا عدل بتاتے ہیں، جہاں کوئی امیر نہیں، جہاں کوئی غریب نہیں، جہاں کوئی عالم نہیں، جہاں کوئی جاہل نہیں، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام کہتا ہے کہ تم میں کوئی احسن نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں، مگر یہ کہ وہ شخص جس کا دل اچھا ہو، جس کا دل مزین ہو ذکر خداوندی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال سے ان کے اعمال مزین ہوں، خوبصورت ہوں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان آزاد فطرت پیدا ہوا ہے، ہم بھی، ہمارے آبا و اجداد بھی اس ہندوستان کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بڑی خوشحالی کا زمانہ تھا، ہندوستان ترقی کے راہ پر گامزن تھا، مسلم حکمراں نے اس ارض کو، اس کرۂ ارض کو اپنی محنت و جافشانی سے سونے کا چڑیا بنا دیا تھا۔ یہ ہندوستان سارے عالم کے اندر، ساری دنیا کے سامنے سونے کا چڑیا سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں کے مسلمان، یہاں کے ہندو، یہاں بسنے والے سکھ، یہاں بسنے والے عیسائی بڑے بھولے تھے، معصوم تھے۔ کچھ عیاروں نے، کچھ چال بازوں نے اپنی نظر اس خطے کی طرف پھیری اور انہوں نے چاہا کیوں نہ ان معصوم لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا جائے اور اپنی زنجیر غلامی میں جکڑا جائے۔ چنانچہ انگریزوں کا ایک قافلہ ہندوستان کے ساحل پر اترتا ہے اور تجارت کے غرض سے اس پورے ہندوستان میں دھیرے دھیرے اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیز طلبہ
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے ہوئی ہے. نہیں، جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے نہیں بلکہ 1757 سے ہوئی تھی. 100 سال قبل جب انگریزوں کا ظلم و جور بڑھنے لگا، انگریز باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو 1857 کے اندر نواب سراج الدولہ سامنے آئے اور انہوں نے جنگ لڑی. لیکن کیا کریں، اسلام اور مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا ہے تو وہ نقصان جو اسلام اور مسلمانوں کو اپنوں سے پہنچا ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہے اس نقصان سے جو اسلام اور مسلمانوں کو غیروں سے پہنچا ہے. اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی اور کلکتہ انگریزوں کی حکمرانی میں چلا گیا. یکے بعد دیگرے بہار، یو پی وغیرہ وغیرہ صوبوں پر وہ قابض ہوتے رہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی. اس سے پہلے 1799 عیسوی کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے. وہ ٹیپو سلطان جن کا کہنا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بھیڑیے کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، وہ ٹیپو سلطان میدان میں آیا اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. انگریز سپاہی، انگریز فوج ٹیپو سلطان کے سامنے کھڑی ہو گئی، دونوں میں مقابلہ ہوا. آخرکار وہاں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست کھانی پڑی. لیکن ٹیپو سلطان تو اس دنیا سے چلے گئے، اس کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ 3 دن تک کوئی انگریز فوج ٹیپو سلطان کے قریب بھی نہیں پہنچا. 3 دن کے بعد ٹیپو سلطان کے قریب انگریزوں کا کمانڈر جاتا ہے اور اس کے سینے پر بیٹھ کر جھنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ٹیپو سلطان جیسے شیر کے بعد اب پورے ہندوستان میں جتنے راجا اور مہاراجا ہیں اور جو بھی رجواڑے ہیں ان میں یہ دم اور طاقت نہیں، ان میں یہ ہمت اور عزم اور حوصلہ نہیں کہ جو انگریز فوج کے سامنے کچھ دیر بھی ٹک پائے. لیکن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی وہ تصویر جو آج ہمیں دنیا دکھاتی ہے، ٹیپو سلطان وہ نہیں تھے. ٹیپو سلطان تو وہ تھے جو راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے مانگتے تھے اور دن میں انگریز فوج کے سامنے ہوتے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ جس دن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اس دن بھی ٹیپو سلطان نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی تھی اور اشراق کی نماز پڑھی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی تھی. ہمارے اکابر کا تصور ٹیپو سلطان کے متعلق یہ ہے کہ وہ وقت کا ایک قطب تھا، وقت کا ایک قطب تھا جس کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی تھی. خیر عزیز طلبہ، 1799 کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور انگریزی حکومت کے سامنے اور انگریزی حکومت کے قیام کے راہ میں جو سب سے بڑا پتھر تھا وہ ہٹ گیا. انگریز بڑھتے رہے، 1800 مکمل ہو گیا. 1806 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ لکھا کہ آج سے یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، یہ اب دارالاسلام نہیں رہا. چنانچہ اس فتوے نے وہ کام کیا
کہ سارے ملک میں اور کونے کونے کے اندر جہاد کی لہریں اٹھنے لگی اور لوگ میدان کارزار میں آنے لگے، ٹولیوں کی شکل میں انگریز فوجوں پر حملہ ہونے لگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے اپنے 2 شاگرد رشید کو چھوڑا۔ شاہ سید اسحاق سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ 2 شاگردوں نے ہندوستان کے کونے کونے کا سفر کیا، ایک ایک انسان کو جہاد کے لیے ابھارا اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے ایک ایک انسان کو دل و دماغ سے تیار کیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک فوج بنائی اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن آخر کار کچھ وجوہات کی بنا پر سید احمد شہید کو شکست کھانی پڑی اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو اسی بالا کوٹ میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ آزادی کی یہ لہر اور آزادی کی یہ امنگ اور آزادی کا یہ جذبہ اور آزادی کا یہ عزم اور حوصلہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین اور اپنے مریدین کے قلب و جگر کے اندر پھونکا تھا، وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، ایسا نہیں۔ بالا کوٹ کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے متوسلین سرد طور پر کام کرتے رہے، لوگوں کے اندر اپنے استاد کی جلائی ہوئی آگ کی چنگاری کو بھارتے رہے اور اسے سلگاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1857 عیسوی کے اندر ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند میدان کے اندر آئے، لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ سن 1857 عیسوی کی جو جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ خود شریک تھے، حضرت سید مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ شریک تھے، حافظ ضامن شریک تھے، یہ تمام کے تمام اکابر اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ یہ جنگ شاملی کے اندر لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو مظفر نگر کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آگے کے لائحہ عمل کو طے کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، یعنی کہ روپوش ہو گئے۔ اختصار کے ساتھ میں پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے کیا کیا ہے۔ شاملی کے اس جنگ کے بعد جب شاملی کے اندر یہ جنگ ہوئی تو انگریز ہمارے اکابرین کے بالکل خلاف میں کھڑے ہو گئے، ایک ایک علماء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جانے لگا۔ ہر وہ شخص جسے داڑھی اور ٹوپی والا دیکھتا تھا انگریز اسے پکڑ کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ اس جنگ کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کتنے مسلمانوں کو؟ 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور تاریخ یہ اعداد و شمار بھی پیش کرتی ہے کہ اس میں 50 یا 51 ہزار علماء کرام تھے۔ دہلی کے اندر ہر چوک اور چوراہوں کو، ہر گلی اور نالوں کو مقتل بنا دیا گیا تھا۔ کوئی گلی اور کوئی چوراہا ایسا نہیں کہ جہاں علماء کو قتل نہ کیا جاتا ہو اور علماء کا خون کسی نالی کے اندر نہ بہایا جاتا ہو۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو شہید کیا گیا، صرف دہلی کے اندر۔ شہید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بندوق اٹھائی اور گولی چلا دی، جان ختم ہو گئی، نہیں۔
شہید کرنے کا مطلب یہ نہیں، وہ انگریز جس کے دل کے اندر ہمارے اکابرین کے خلاف دشمنی تھی، عناد تھا، بدلہ لینے کا ایک جذبہ تھا اس کے اندر، انہوں نے اپنی تمام خنس ہمارے ان اکابرین پر نکالی۔ چنانچہ علماء کو پکڑتے، زندہ علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے اسے سی دیا جاتا اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسے ایک نہیں، انیک علماء کرام نے اپنے جان کا نذرانہ اس وطن عزیز کو، اس ہمارے وطن کو آزاد کرنے کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ 1857 میں کچھ وجوہات کی بنا پر ہمارے اکابرین کو شکست کھانی پڑی، لوگ منتشر ہو گئے، بہت سو کو شہید کر دیا گیا اور بہتوں کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، 2-4-5 سال کے بعد جب یہ اکابرین جیل سے نکلے، باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے انگریز کی دشمنی کے اندر، انگریز کی مخالفت میں اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئے، آج ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی دانہ نہیں، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں۔ ان اکابرین نے دیکھا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی حکومت یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ہندوستانیوں کو نسل کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہنے دیں گے، لیکن ذہنی طور پر ہم اسے انگریز بنا دیں گے اور ذہنی طور پر ہم سارے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ اس پر عمل کرنے کے لیے ان انگریزوں نے اپنے ملکوں سے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں عیسائی علماء کو اس سرزمین ہند پر بلایا، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس سرزمین ہند پر عیسائی آئے، انہوں نے مسلمانوں کو عیسائی مذہب کے اندر لانا شروع کر دیا، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور یہاں کے سکھوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے اکابرین جب باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ارے وہ جنہوں نے انگریز کی دشمنی کے اندر انگریز کی تلوار سے جن کی گردن کٹی تھی، جو شہید ہوا تھا، آج ان کا بچہ انگریز کی کالج میں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، اس لیے کہ انگریز ان بچوں کو کہتا تھا، آؤ تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، میں فری میں کھانا دوں گا، آؤ تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں، میں فری میں کپڑا دوں گا، آؤ تمہارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، میں تمہیں فری میں تعلیم دوں گا، آؤ میرے پاس سب کچھ فری ہے اور آؤ پڑھو اور آگے بڑھو۔ لیکن در پردہ ان کا مشن یہ تھا کہ ان بچوں کو میں اندرونی طور پر انگریز بنا دوں، اپنا غلام بنا دوں۔ یہ بات اس وقت کے انگریز حکومت کے لیے آسان تھی کہ وہ ان تمام کے تمام بچوں کو فری میں کھانا دے دے، فری میں کپڑا دے دے، فری میں مکان دے دے، فری میں تعلیم دے دے، ان تمام کے تمام بچوں کو یہ تمام کے تمام سہولیات فراہم کر دے۔ اس انگریز حکومت کے لیے تو بہت آسان تھا، اس لیے کہ اس وقت اس کی حکومت ساری دنیا کے اندر جہاں طلوع ہوتی تھی کبھی غروب نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے اکابرین نے اس منظر کو دیکھا، دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر ان مجاہدین کے بچے انگریزی سوچ رکھنے والے کیسے بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اکابرین نے مشورے کیے اور مشورہ در مشورہ ہوتے ہوتے ایک لائحہ عمل طے کیا گیا کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے کہ جہاں پوری دنیا سے مسلمانوں کو بلایا جائے، ان کو تعلیم دیا جائے، لیکن در حقیقت اس کا اصل مقصد یہ ہو کہ وہ انگریز کے خلاف اور انگریز کے خلاف قوم کو ابھارنے والے بنے اور قوم کو انگریز کے خلاف کھڑا کرنے والے بنے۔
چنانچہ اس مقصد کے لیے 1866 کے اندر، سن 1866 کے اندر ہمارے ان اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ عزیز طلبہ، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد صرف تعلیم و تعلم کے لیے نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ باطل قوم سے مقابلے کی طاقت، مقابلے کی صلاحیت، مقابلے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں دارالعلوم کا قیام ہوا، سب سے پہلا طالب علم جب دارالعلوم سے پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اسے دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں۔ جناب مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔